بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، رجب کی 27ویں شب یعنی شب معراج کی رات، تو اس سال 27 فروری سن 2024 بدھ کا دن گزار کر جو رات ہوگی وہی رات معراج پاک کی رات۔ تو میری پیاری بہنوں، ماہ رجب کی 27 کا سب سے ایک کرامتی وظیفہ جس سے کوئی بھی مومن صرف ایک رات میں صرف ایک عمل سے ایک ساتھ 11 مرادیں پوری کروا سکتے۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، ایک عمل اور 11 الگ الگ حاجتیں۔ آپ کی کوئی ایسی دلی تمنا جو پورے سال میں عمل کرنے کے باوجود بھی پوری نہ ہو رہی ہوتی، یہ خاص موقع آپ کو ملنے والا ہے میری پیاری بہنوں شب معراج کی رات میں۔ لیکن یہ عمل اتنا کمال کا ہے کہ ایک ساتھ 11 مشکل حاجات آپ کی پوری کر سکتا ہے۔ اب آپ کی کتنی حاجت ہیں یا مرادیں ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی کتنی حاجتوں کے لیے عمل کرنا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ 11 ہی حاجتیں ہونی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ 1 یا 2 دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر 27 رجب کے بعد بھی آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو میری پیاری بہن آپ پھر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ اس عمل کو کریں، یقین کے ساتھ میری پیاری بہنوں۔ 27ویں شب یعنی شب معراج کی رات کا ایک خاص وظیفہ جو آپ کی 11 حاجات کو پورا کرے گی، کیونکہ اس رات کی فضیلت ہی کچھ ایسی ہے میری پیاری بہنوں۔ دنیا میں بہت سارے نبی اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کر سکیں اور حق اور باطل کی پہچان کر سکیں اور ہدایت پا سکیں، لیکن کسی بھی نبی یا رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں بلوایا، نہ ہی آسمانوں کی سیر کرائی۔ لیکن قربان جاؤں ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس کے ہم امتی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی رجب کی 27 شب میں معراج عطا کی، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک، اور یہاں تک کہ جنت اور جہنم کی بھی سیر کرواتی۔ سبحان اللہ! بے شک ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو میں آج اس 27 شب کا ایک بہت ہی خاص، قیمتی اور پاورفل حاجت کا صرف ایک رات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عمل ایک رات میں ایک عمل سے 11 مشکل حاجات پوری کروا دے گا، اور یہ عمل بہت خاص ہے میری پیاری بہنوں۔ اگر آج کی رات یہ آپ عمل نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ دوسرے دن تیسرے دن بھی کر سکتے، آپ کے پاس کچھ دن ہیں، آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ لیکن 27ویں شب کی رات کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ 27 کی رات ہی آپ یہ عمل کر لیں تو بہتر ہوگا میری پیاری بہن۔ یقین کیجئے یہ عمل جو ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ بے شک یہ کرشمہ جو ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کے بہت عمل صحابہ کو عطا کیے، اور دین بزرگ نے اس رات کے سینکڑوں عمل تحریر فرمائے۔ تو ایسی مقدس رات سال میں صرف ایک ہی بار آتی ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ ضرور اٹھا لینا چاہیے۔ بس ایک ہی رات آپ کو محنت کر لینی ہے کامل یقین کے ساتھ۔ اگر یقین نہیں آتا تو کامل یقین کے ساتھ ہی کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نظارہ دیکھتے جائیں۔ صرف 30 یا 40 منٹ لگتے ہیں یہ عمل کرنے میں، زیادہ مشکل عمل نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، جو عمل کیا کریں یقین کے ساتھ کیا کریں میری پیاری بہنوں۔ اس عمل کو اپنے لازمی کرنا ہے، کیونکہ ایسے موقع بار بار میسر نہیں ہوتے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اس عمل کو ایک رات کے لیے ضرور کرنا ہے۔ یہ اتنا نایاب اور کامیاب عمل ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے اس عمل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو اس سے ثواب بھی ملے گا۔ تو میری ٹائم سے ہے کہ بغیر چلتی ہوں آج کے وظیفے کی طرف میری پیاری بہنوں۔ شب معراج یعنی کہ آج کی رات پوری رات میں کسی بھی وقت کر لینا، آپ چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کر لینا یا تہجد کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں، جیسے کسی کو رزق کی کمی ہے یا کسی کو
جاب چاہیے یا کسی کی پسند کی شادی یا رشتہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے یا کسی پہ بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے اور قرض ادا کرنا اس کی حاجت نہیں ہے، اس کے لیے بھی کر سکتا ہے، یا کوئی بیماری ہے بہت زیادہ اس کو شفا چاہیے تو وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، یا خود مکان گھر خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی عمل کو کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی خواہش ہے، حاجت ہے، ہر چیز عمل کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کسی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم حج عمرہ کریں یا کسی کو ایسی حاجات تو اس عمل کو لازمی کریں، تو انشاءاللہ آپ حج عمرہ جلدی کر لیں گے اس کی برکت سے۔ اگر کسی پہ جادو ہے، جن کے اثرات ہیں، تو وہ بھی عمل کرے تو انشاءاللہ اس عمل سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں۔ میری پیاری بہن، آپ کی اپنی مرضی، ایک مقصد کے لیے اس عمل کو کریں یا بہت ساری حاجات جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے لیے کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی حاجتیں اس کو ذہن میں رکھ کے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کی زیادہ حاجات ہیں تو اسے ایک پیپر پر لکھ لیں تاکہ دعا مانگتے وقت تو یاد رہیں، کوئی رہ نہ جائے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 کی سورت نبی اسرائیل کا عمل۔ اب اس سورت میں کل ملا کر 111 آیتیں اور ان 111 آیتوں میں 10 مرتبہ قرآن لفظ آتا ہے اور 1 مرتبہ قرآن لفظ آتا ہے۔ آپ کو یہ عمل صرف ایک ہی مرتبہ پوری سورت نبی اسرائیل کی تلاوت کرنی ہے، لیکن جہاں جہاں قرآن لفظ آیا ہے وہاں پر یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ نماز والا درود پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ قرآن پاک کی سورت نبی اسرائیل پڑھنا شروع کر دیں، پارہ نمبر 15 کی، اور پڑھتے پڑھتے جب بھی آپ قرآن لفظ پر آئیں تو آپ کو یہاں رک کر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ صمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی ہر قرآن لفظ پر 100 مرتبہ اللہ صمد پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ 100 مرتبہ اللہ صمد پڑھ لیتے تو پھر آپ کی جو پہلی حاجت ہے اس کے لیے آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جہاں آپ رکے تھے وہاں سے آگے پڑھنا شروع کریں۔ جب دوسری بار قرآن لفظ پر آئیں تو وہاں پر رک جائیں اور یہاں پر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 100 مرتبہ اللہ صمد پڑھ لینا۔ پھر یہاں پر آپ کی جو بھی دوسری حاجت ہے اس کے لیے تھوڑا آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی چاہیے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جہاں پر رکے تھے وہاں سے آگے پڑھنا شروع کریں۔ پھر تیسری مرتبہ جب لفظ قرآن آئے تو رک جانا، پھر اسی طرح عمل کرنا ہے اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لینی۔ اسی طرح آپ کو ہر قرآن لفظ پر یعنی کہ کل ملا کر 11 جگہ پر رکنا ہے اور اللہ صمد 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ اپنی الگ الگ حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ تو کل ملا کر اس صورت میں 10 مرتبہ قرآن لفظ اور 1 مرتبہ قرأت مین آیا ہے، یعنی کل ملا کر 11 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس پورے عمل میں 1100 مرتبہ اللہ صمد پڑھیں گے اور اسی طرح 11 جگہ پر 11 حاجتوں کے لیے دعا مانگیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پھر جیسے ہی آپ سورت نبی اسرائیل کو پوری پڑھ لیتے ہیں تو پھر آخر میں آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یقین مانے یہ عمل ایک ہی رات میں آپ کی 11 حاجتیں کو پورا کرے گا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کرنے میں 1 گھنٹہ بھی لگ جائے، لیکن صرف 1 رات کی محنت کرنی ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اسی دن اسی سال میں صرف 1 بار موقع آتا ہے، تو میری پیاری بہنوں آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا، میرے کہنے پر 1 مرتبہ اس عمل کو لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ فی امان اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔